نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد میں نے آپ احباب کے سامنے ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک اس آیہ مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بنا کر بھیجا الا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آیت مقدسہ میں شان بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ تمام عالمین کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، چرندے پرندے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے، مخلوق کو پیدا کیا ہے، تمام مخلوق کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جانوروں کے حوالے سے ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، ان کو نہ ان کے منہ پر مارو، نہ داغو، نہ ان کو زیادہ تکلیفیں دو، بلکہ جتنا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنا ان جانوروں کے اوپر بوجھ ڈالا کرو، اور ان کی صحت کا خیال کرو، ان کی خوراک کا خیال کرو، ان کے کھانے پینے کا صحیح طرح سے ان کا خیال رکھا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو مارنے کے لیے جو لوگ مارتے ہیں ان کو منع فرمایا ہے، اور جانوروں کو اکثر اوقات دور جاہلیت میں بھی جو کفار تھے، وہ مشرکین جو تھے، وہ جانوروں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ تو اسی طرح آج کل بھی کچھ لوگ ہیں جو جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں، مرغوں کو کی لڑائی کرواتے ہیں، مرغوں کو لڑاتے ہیں۔ اسی طرح کتے پالتے ہی اسی نظریے سے ہیں، مرغے اسی نظریے سے پالتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ آپس میں ان کو لڑواتے ہیں، اور مقابلہ بازی ہوتی ہے، لوگ تماشا دیکھتے ہیں، دن رکھے جاتے ہیں ان کے مقابلہ کرنے کے لیے، کتوں کو لایا جاتا ہے میدانوں میں، اور اسی طرح مرغوں کو لے کر آیا جاتا ہے، اور لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب جانور یہ کتے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نوچتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ان سے خون نکلتا ہے، خون جاری ہوتا ہے، وہ ایک تکلیف میں ہوتے ہیں، اور لوگ ان کی تکلیف کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خدارا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا اس جو ہے نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پکڑ ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت تھی، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، بہت گناہ گار عورت تھی، لیکن جب وہ ایک جگہ سے جا رہی تھی تو ایک کتا پیاسا تھا، وہ بار بار کنویں کی طرف جاتا تھا، اور کنویں میں پانی بہت نیچے تھا، لیکن کتا بہت پیاسا تھا، شدید پیاس کی وجہ سے زبان نکل رہی تھی اس کی، اور وہ تکلیف میں تھا۔ اس عورت نے دیکھا یہ منظر کہ کتا بار بار کنویں کی طرف جاتا ہے، کنویں میں دیکھتا ہے، اور وہ سمجھ گئی کہ شاید یہ کتا پیاسا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو اس عورت نے اس پر رحم کھایا، تو اس کو اپنے دوپٹے سے یا جوتے سے اس نے پانی نکالا، اور پانی نکالنے کے بعد اس کتے کے منہ میں ڈالا۔ جب کتا خوب سیر ہوا، اس کی پیاس بجھ گئی، تو روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، گویا کہ اس نے یہ کہا کہ یا رب العالمین، اس عورت نے مجھ پر رحم کیا ہے، اس نے مجھے پانی پلایا ہے،
اس کے اوپر تو بھی رحم فرما، اس کو تو جنت عطا کر دے۔ تو اس کتے نے دعا کی، اللہ رب العزت کو اس عورت پر رحم آ گیا، اس کتے کے ساتھ اس نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، اس کتے کا خیال رکھا، اسے پانی پلایا، اس کی پیاس بجھائی۔ اللہ رب العزت نے اس پانی پلانے کے صدقے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے بدلے میں جنت عطا کر دی۔ سامعین ذی وقار، اسی طرح ایک اور روایت بخاری شریف میں ہی آتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت تھی، وہ بہت نمازی پرہیزگار تھی، نیک تھی، تہجد گزار تھی، بہت عبادت گزار تھی، لیکن اس کے گھر میں ایک بلی تھی، وہ اس کو تنگ کرتی تھی، تو اس بلی کو اس نے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد نہ اسے پانی دیا نہ اسے کھانا دیا، 3 دن تک وہ بلی باندھی رہی اور بغیر کھائے پیے بھوک کے ساتھ وہ مر گئی۔ اللہ رب العزت نے اس عورت کے اس عمل کو دیکھا کہ اس نے ایک بلی پر، میری مخلوق پر، میری پیدا کردہ بلی پر اس نے ظلم کیا ہے، نہ اسے کھانا دیا نہ اسے پانی دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا، اور اللہ رب العزت اس ظلم کے بدلے اللہ نے اسے جہنم عطا کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے بلی پر یہ ظلم کیا، تو بدلے میں اللہ رب العزت نے، اللہ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدلے میں اسے جہنم عطا کر دی، اسے جہنم میں ڈال دیا۔ سامعین ذی وقار، دور جاہلیت میں لوگ کتے لڑاتے تھے، جانوروں کو لڑاتے تھے، تو آج کل بھی یہ لوگ، کچھ لوگ ہیں جو جانوروں کو پالتے ہی اس غرض سے کہ وہ جانوروں کو لڑانے کے لیے، کتوں کو پالتے ہی اس وجہ سے کہ کتے جب بڑے ہوں گے تو کتوں کی لڑائی کروائی جاتی ہے۔ جس طرح وہ پالنے والے جو کتوں کے مالک ہیں جو لڑاتے ہیں، وہ اس غضب کا شکار ہوں گے، اللہ کے غضب کا، اللہ کی پکڑ کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ تماشا دیکھتے ہیں، جو لوگ تماشا دیکھ کر تالیاں بجاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کتوں کو دیکھتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں اس تماشے میں، اسی طرح وہ بھی اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوں گے۔ تو سامعین ذی وقار، آج کے اس میسج سے، اس سبق سے فائدہ حاصل کریں وہ لوگ جو کتوں کو لڑاتے ہیں، پالتے ہی اس غرض سے، جو مرغوں کو لڑائی کرواتے ہیں، اور جو تماشا دیکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے معافی مانگے، اور آئندہ اس کھیل سے، جو وہ کھیل کرواتے ہیں، جو وہ تماشے لگاتے ہیں، اس سے توبہ کریں۔ ایک تو وہ یہ گناہ کرتے ہیں کہ جانوروں کو لڑا کر، ایک دوسرا یہ بڑا گناہ کرتے ہیں کہ وہ جوا، سٹے بازی لگتی ہے، جوا لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جوا لگانے سے، جوا کھیلنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو وہ یہ گناہ کر رہے ہیں کہ ایک جانوروں کو لڑا کر یہ گناہ کر رہے ہیں، اور ایک وہ یہ گناہ کر رہے ہیں جس جوئے سے رب نے منع کیا ہے، اللہ کے کلام میں ہے کہ جوا کھیلنے سے منع کیا گیا ہے، تو وہ جوا بھی کھیلتے ہیں، جوئے سے پیسے لگتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے توبہ کریں۔ امید ہے اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔